علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت ہو گیا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ سے چند گزارشات کروں گا جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ جیسا کہ مفتی وقاص عباسی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہاں پر اس ادارے کی بنیاد رکھی، بہت محنت کی، بہت کام کیا، بلکہ میں یہاں پر آیا تو ہماری ایک ٹیچر ابھی بھی یہاں موجود ہیں، بچے بھی کافی چھوٹے چھوٹے تھے، 4 سال کے بعد میں 2019 کے بعد آج آیا ہوں، ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ کام میں اکثر کہتا ہوں کہ کام تو دنیا میں کرنے کے لیے یہ ایک ہے، باقی تو سارا پیٹ بھرنے والا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہوٹل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، دنیا کو کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اور اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ اگر اس کو ایمانداری سے کیا جائے تو اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ایک نسل تیار کر رہے ہیں، آپ ایک جنریشن تیار کر رہے ہیں جس نے کل اس ملک کی بات دور کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو کسی مقام پر پہنچانے کے لیے آپ شخصیات تیار کر رہے ہیں، آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے کھیت تیار کر رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے صبح شام دن اور رات لگانا چاہیے۔ بہت خوش قسمت وہ بچے ٹیچر تھے، چاہے وہ فیمیل ٹیچر تھے چاہے میل ٹیچر تھے، انتہائی لگن کے ساتھ پڑھایا کریں، اپنا بچہ سمجھ کے پڑھایا کریں، ان کی ناکامی پہ رویا کریں، ان کی کامیابی پہ خوش ہوا کریں۔ یہ صرف والدین کے بچے نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ تو چونکہ یہ بات تو ایکسٹرا بات آ گئی، سب سے پہلے میں نعمان بھائی کو بہترین پروگرام کروانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، تمام والدین کو ان کی بہترین تربیت کرنے پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام ٹیچرز کی کنٹریبیوشن، ہمیشہ ان کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی فیمیل ٹیچرز کی۔ آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ تیاری کروائی، انہیں اس قابل بنایا کہ وہ یہاں پر سامنے کھڑے ہو سکیں۔ کتنے لوگوں کو میں یہاں کہوں تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ بظاہر لگتا ہے کہ ہر شخص کھڑا ہوگا بول سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 چیزیں آپ سے کہوں گا، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی ابھی عمر کم ہے، بیٹا محنت کو اپنی زندگی کا حصول بنا لو۔ قسمت کچھ نہیں ہے، قسمت اس وقت ہے جب آپ محنت کریں گے۔ آپ محنت اس نیت کے ساتھ کریں کہ میں کسی منزل تک پہنچوں گا، مجھے اپنی ایک منزل متعین کریں، اپنا ایک ٹارگٹ متعین کریں، اپنا ایک گول متعین کریں، اپنا ایک سمت متعین کریں، اور اس کے لیے دن رات صبح اور شام کام کریں، دل کے ساتھ کام کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ وہ منزل حاصل کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، آپ ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری کو اٹھائیں، ان میں سے چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جو امیر ہوئے ہوں گے۔ کوئی بھی ایسے، اکثر 99% لوگ ایسے ہیں جو یا تو غریب تھے یا ایسے لوگ تھے جو بہت مشکل حالات میں پڑھ کے محنت کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ساری تاریخ پر آپ نظر اٹھا لیں۔ اس لیے جو بھی شخص محنت کرتا ہے، دیر تو لگ سکتی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس کو اس کا سلا نہ ملے۔ والدین بھی پر امید رہا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت خطرناک دور آیا ہوا ہے، بہت ٹینشن والا دور ہے، بہت پریشانی والا دور ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ ٹینشن میں، یا تک کیا ہوگا، کیسا ہوگا، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک اصول یاد رکھیں، اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کیا کریں، حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ جہاں پر کسی سے غلطی ہو جائے وہاں پر بھی اس کو ڈانٹنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں، بہت خوبصورت نتائج ملیں گے۔ یہ ایکسپیریمنٹ میں اپنی ذات کے ساتھ کر چکا ہوں۔ آپ جس بچے پر سختی کریں گے، آپ جس بچے پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، آپ جس بچے پر بے جا اس پر غصہ کریں گے، وہ بچہ کبھی بھی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی کے مقابلے میں آپ ایک بچہ لے لیں، اس بچے کو پیار کے ساتھ، انس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ سمجھ کے کہ کبھی میں بھی اس دور میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے بھی غلطی ہوا کرتی تھی، آپ اس پر محنت کریں،
کریں وہ بچہ 100% نتائج دے گا۔ آج ہم میں حوصلہ افزائی کرنے کی تو بات ہی ختم ہو چکی ہے کہ ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچہ پھول ہوتا ہے، جس سمت لے کر جائیں گے وہ سمت جائے گا، جو بنانا چاہیں گے وہ بنے گا۔ اگر نہیں بن سکتا تو یہ والدین اور اساتذہ کی ناکامی ہے، نہ کہ بچے کی۔ بچے کو بھیجا ڈانٹنا، بچے کو جو ہے وہ ہر وقت اس حالت میں رکھنا جیسے کرفیو میں ہے، جیسے وہ کہ اس بیچارے نے گناہ کر دی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی شخصیت کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کل آپ کی تصویر ہوگا، یہ کل آپ کو ریپریزنٹ کرے گا، یہ کل آپ کی نمائندگی کرے گا۔ معاشرہ کل اس بچے کو آپ کے نام سے پہچانے گا، یہ ان کا بیٹا یا یہ اس کی مدر یا فادر ہے۔ اس لیے یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں۔ میں اپنی اساتذہ سے، خاص کر کے ٹیچر سے کہتا ہوں، خدا کبھی بھی اپنی، ویسے تو انسان کو زندگی میں کسی بھی شعبے میں غفلت نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی شعبے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی زندگی میں پڑھاتے ہوئے کتاب پڑھائیں یا جیسے سر نے کہا تربیت کریں۔ تربیت کرنے اپنی کتاب ہے، کتاب اور تربیت کا تعلق جو ہے وہ جب آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ کو کام میں 120% دیں۔ بچے کو اگر گھنٹہ زیادہ چاہیے اس کے لیے بیٹھیں، بچے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس پر کنورٹ کریں۔ یاد رکھیے گا آج آپ کسی کے بچے کا وقت ضائع کریں گے، کل آپ کے بچے کا وقت ضائع ہوگا۔ یہ ایسا مفاد عمل ہے کہ یہ دنیا میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔ تو بیٹا ایک نمبر 1 محنت کرنی ہے، اور نمبر 2 والدین سے گزارش کہ بچے کی حوصلہ افزائی کریں، بچے کو اپریشیٹ کریں۔ بچے کو اگر آج بچے نے فرسٹ پوزیشن لی، سیکنڈ پوزیشن لی، تھرڈ پوزیشن لی، اس کو کوئی گھر جا کر 100 روپیہ 50 روپیہ 30 روپیہ کھانے کے لیے چیز، تو اس کی پسند کی چیز اپریسیشن کے طور پر دے دیں۔ دیکھیں وہ بچہ آپ کو کیا دیتا ہے، وہ بچہ آپ کو کیا دیتا ہے۔ دوسری چیز میری یاد رکھیے گا، یہ امانت کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو رہا ہے یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ وہ بچہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے اور وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو کر 2 باتیں نہ کر سکے۔ یقین جانے وہ بچہ جو یہاں کھڑا ہو کر پرفارمنس دے رہا ہے، کسی کے سامنے بات کر رہا ہے، یہ 1000 درجے اس بچے سے بہتر ہے جس کی 1000 نمبر ہے۔ نمبر صرف ایک کاغذ کے اوپر لکھنے والی چیز ہے، باقی اصل چیز آپ کی شخصیت ہے، آپ کیا ہیں لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ کسی کو کیا پتا میں نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، لوگ میرے گفتگو سے مجھے پہچانیں گے، لوگ میرے رویے سے مجھے پہچانیں گے، لوگ میرے بیہیویئر سے مجھے پہچانیں گے۔ آج والدین اپنی اہم ذمہ داری تربیت والی چھوڑ چکے ہیں۔ یہ کسی ایک علاقے، کسی ایک خاص جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹوٹل ہی مسئلہ بن چکا ہے کہ آج ہر والد اپنے بچوں سے پریشان ہے، ان کے مسائل کو دیکھ کر جو ہے وہ ہر وقت ہلچل میں رہتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی چھوڑ دی ہے، ہم نے انہیں اپنے پاس بٹھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو اپنی محفل کا حصہ بنانا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کبھی کسی زمانے میں ہمارے دادا کو ہوتے تھے تو مجھے ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے تھے، تو بہت چیزیں سیکھی ہیں۔ آج 20 سال بعد وہ چیزیں مجھے یاد آتی ہے، میں کہتا ہوں کاش اور ٹائم ہوتا بہت فائدہ ہوتا۔ تو یہ بزرگ لوگ جو ہیں جن کا کام بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، بچوں کی تربیت میں بہت بڑا کردار ان کے والدین کا ہوتا ہے۔ تو باتیں تو بے حساب ہیں، باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، لیکن میسج صرف کیا ہے کہ تعلیم اگر آپ دلوا رہے ہیں، تعلیم آپ بچے کو دلوا رہے ہیں تو میں تعلیم کا فوکس کیا ہے وہ انسان بن جائے۔ اگر وہ انسان بن جائے گا تو وہ کبھی بے ایمان نہیں ہوگا، وہ کبھی دغاباز نہیں ہوگا، وہ اسی چیز جو جاب آپ سونپیں گے، جو ذمہ داری آپ سونپیں گے وہ 100% اس کے نتائج آپ کو دے گا۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اللہ پاک ان تمام بچوں کو کامیاب کرے، اس ادارے کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھانے والے لوگ سارے کامیاب ہوں۔ آپ تمام والدین کے لیے آپ کے بچے جو ہے وہ آخرت کا ذریعہ بن جائیں، آپ کو کامیابیاں ملے۔ میرے یہاں آنے سے اگر میری ایک بات آپ میں سے کسی ایک بچے کے والدین کو سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کے لیے 100% آپ کے قدر میں ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان محنت کرے اور وہ ناکام ہو جائے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ اس ادارے کے پرنسپل جناب نعمان بھائی کو اور تمام وہ لوگ جو ان کے خیر خواہ ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کرایا۔ آخر میں الحمدللہ یہ ان دنوں میں نے اپنے
جو ہے وہ گرینڈ فادر دادا ابو کے نام پر ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی ہے سردار فتح خان فاؤنڈیشن. وہ جو ہے اس میں نادار بچے یا ایسے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا مختلف پروجیکٹس انشاءاللہ اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن نعمان بھائی کے حوالے کرتا ہوں. یہ میری طرف سے میرے ادارے کی طرف سے. میڈم چلیں